ان سب کی سزا اسے ملتی ہے. برائی کی بنیاد رکھنے، برائی کی ایجاد کرنے والے کو. من قتل الناس، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کسی بے قصور کو قتل کرتا ہے، جس نے کوئی قصور نہیں کیا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا. یعنی اس کے بعد جتنے بھی انسان قتل ہوں گے ظلماً، ان سب کا وبال اسے بھگتنا پڑے گا جس نے اس برے کام کو ایجاد کیا. اور جس نے اچھے کام کی بنیاد رکھی، کسی کی جان بچائی اور اس کا دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے دوسروں کی جان بچائی، تو ان سب کا ثواب اسے ملے گا. جس نے اچھے کام کی بنیاد رکھی. تو یہاں معلوم یہ ہوا بدعت اگر بری ہے تو اس بدعت کی بنیاد رکھنے والا سزا بھگتتا ہے، اور بدعت اگر اچھی ہے، بدعت حسنہ ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا قیامت تک اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کا ثواب پاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے کام اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، اعلاء کلمت الحق کی نیت سے شروع کرنے چاہیے. شروع کریں، اچھے کام شروع کریں، اچھی تنظیمیں شروع کریں، اچھی تحریکوں کی بنیاد رکھیں، اچھے کاموں کی بنیاد رکھیں، مدرسے تعمیر کریں، رفاہ عام کی تدابیر سوچیں. آج تک جو اچھے کام نہیں کیے گئے ہیں ان اچھے کاموں کی ترکیبیں سوچیں، اچھے ادارے قائم کریں، اچھی تنظیمیں، اچھی تحریکیں قائم کریں، اچھی جماعتیں قائم کریں، اچھے جلسے قائم کریں، تاکہ سنیت کی ترویج ہو، اسلام کی اشاعت ہو، دین کی تبلیغ ہو، حق اور باطل کی تمیز لوگوں میں پیدا ہو سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، مسلمان آگے آئیں، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی. لہذا اچھے کام جو اب تک نہیں ہوئے ہیں، یہ سوچ کر ہمیں ان اچھے کاموں سے رکنا نہیں چاہیے، ان کی بنیاد رکھنے سے باز رہنا نہیں چاہیے کہ اب تک یہ اچھے کام نہیں کیے گئے. اچھے کاموں کی بنیادیں رکھنی چاہیے. جس طرح ہمارے پیر و مرشد، میرے استاذ شریعت، میرے والد محترم، میرے پیر و مرشد حضرت سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، حسنی الحسینی، جعفری الجیلانی، قدس اللہ سرہ العزیز نے اللہ کے ذکر کا آغاز کیا. 1967 سے شاید یہ ذکر چل رہا ہے. 24 گھنٹوں کا ذکر، 24 گھنٹوں کا ذکر انہوں نے شروع کیا. اللہ نے اس کام کو قبول فرمایا کہ آج کتنے سال گزر گئے، تقریباً 54 یا 55 سال سے یہ ہر 100 دن میں ایک بار اللہ کا ذکر ہمارے پاس ہوتا ہے. ملک و بیرون ملک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، مریدین جمع ہوتے ہیں، معتقدین جمع ہوتے ہیں. دن بھر اللہ کا، دن اور رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تعلیمات کا اعادہ ہوتا ہے، تذکیر ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، تنذیر اور ابشار ہوتا ہے، تبشیر ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، عشق رسول کیا ہے. یہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے. نعتیں گنگنائی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کی تشریح ہوتی ہے. تو بندگان خدا، یہ ایک بدعت حسنہ تھی جس کی داغ بیل میرے پیر و مرشد نے رکھی، جسے ہم اللہ کا ذکر کہتے ہیں. 100 دن میں ایک دن آتا ہے اللہ کا ذکر. کئی بزرگان دین شامل ذکر ہوتے ہیں، حلقہ ذکر میں شامل ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ان کی زیارت کا موقع ملتا ہے. پھر لنگر بٹتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، غوث اعظم کا صدقہ کھاتے ہیں لوگ. تو یہ بدعت حسنہ ہے. ہمارے شیخ نے اس کی بنیاد رکھی، ایجاد کی اس بدعت حسنہ کی.
تو بدعت حسنہ کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قابیل نے سب سے پہلا ناحق قتل کیا، اب اس کو دیکھ کر جتنے بھی قیامت تک ناحق قتل ہوں گے ان کا وبال، ان قتلوں کا وبال کون بھگتے گا؟ قابیل بھگتے گا، کیونکہ اس نے بدعت سیئہ کی، بری بدعت کی ایجاد کی. اور قیامت تک جو لوگ اچھے کام کریں گے اس کا ثواب اچھے کاموں کی بنیاد رکھنے والوں کو ملے گا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. قرآن میں کہیں بھی آپ یا ایھا الذین اترفوا کا خطاب نہیں پائیں گے. اے وہ لوگ جنہیں دولت ملی، جو مالدار کہلائے، جو جن کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، ویلتھ ہے، دھن ہے، خوشحالی ہے، فارغ البالی ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ اے مالدارو، اللہ نے پکارا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پکارا نہیں. اے بادشاہ ہو، اللہ نے پکارا نہیں. سبحان اللہ، اے منسٹر ہو، اللہ نے پکارا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کلیکٹروں کو پکارا نہ، کمشنروں کو پکارا نہ، منسٹروں کو پکارا نہ، فوجیوں کو پکارا نہ، پہلوانوں کو پکارا سبحان اللہ. نہ، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارا نہ، مشہور لوگوں کو اللہ نے پکارا. اے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والوں، اللہ نے نہیں پکارا. اللہ نے پکارا تو کسے پکارا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قرآن میں جا بجا یہ خطاب آپ کو ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے حسن و جمال سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے رنگ و روپ کو نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے مال کو نہیں دیکھتا. کیسے لوگ وہ ہیں، کیسے لوگ ہیں وہ جو مالداروں کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں، مالداروں کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھو کسی شخص کا احترام کرنا اس لیے احترام کرنا کہ وہ مالدار ہے، ایسا احترام ناجائز ہے، گناہ ہے. صرف مالداری کی بنیاد پر کسی مسلمان کا احترام کرنا، صرف مالداری کی وجہ سے کسی کو عزت دینا، کسی کی تعظیم و تکریم کرنا، کسی کو ریسپیکٹ دینا، صرف اس لیے کہ وہ مالدار ہے، یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے. آج کتنے پیر ایسے ہیں جو مالدار مریدوں کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں، مالدار مریدوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. مالدار مرید جب آتا ہے تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی مالداری کی وجہ سے. وہ گناہگار ہے، بے نمازی ہے، داڑھی منڈا ہے، کرپٹ ہے، رشوت ستا ہے، رشوت کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے لوگوں پر. بہت سے لوگوں کے حقوق اس نے تلف کیے. اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس کے باوجود اس مرید کی یہ جی حضوری کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مالدار ہے، دولت مند ہے، ملینر ہے، ملٹی ملینر ہے. کتنے علماء ایسے ہیں، سب علماء نہیں، بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو مالداروں کی جی حضوری میں لگے ہوئے، ان کی اصلاح نہیں کرتے، دیکھتے ہیں انہیں گناہ کرتے ہوئے، اصلاح نہیں کرتے، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں. تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو نہیں پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور لوگوں کو نہیں پکارا، حکمرانوں کو نہیں پکارا. اللہ تعالیٰ کسے پکارتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. ایمان والا ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، ایمان والا ہونے کے لیے مشہور ہونا ضروری نہیں، ایمان والا ہونے کے لیے سربراہ مملکت ہونا ضروری نہیں. ایمان والا ہونے کے لیے بس ایمان والا ہونا ضروری ہے. اللہ کو اپنا رب، اللہ کو معبود برحق ماننا، اور رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دل سے چاہنا ضروری ہے. حضور کو
خاتم النبیین ماننا ضروری ہے، سید المرسلین ماننا